السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو ایک نیا سلسلہ شروع کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ کلمہ کی جو اقسام ہے، پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے گرامر کے حوالے سے آغاز میں، تو یہاں پہ کلمہ کیسے کہتے ہیں کلمے کے حوالے سے بھی میں بتا چکا ہوں، اور کلمہ کی اقسام کیا ہے، یعنی ٹائپس آف کلمہ، یعنی ان کی اقسام کون سی ہیں، کون سی قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جو قسم ہے، قسم کی طرف ہم جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو قسم ہے تو وہ اس قسم کا نام کیا ہے؟ اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جانور، جگہ، چیز اور کیفیت کا نام ہو۔ اسم کی تو کئی تعریفیں مختلف کتابوں میں موجود ہے، اور کئی کتابوں میں مختلف کتابوں میں پڑھ بھی چکا ہوں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جانور، جگہ، چیز اور کیفیت کا نام ہو۔ کیفیت کا مطلب یعنی حالت کا نام ہو۔ مثلاً یعنی فار ایگزامپل، اسلم، آپ یہاں پہ اسلم کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، احمد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، حامد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، ذوالقرنین کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، محمد احمد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، محمد رضوان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ یعنی حیان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، سلمان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے نام آپ لوگ یعنی سلمان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، بہت سارے نام آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ احمد، اسلم، حامد میرا دوست ہے، یہ نمبر 1 مثال ہے۔ نمبر دوسرا، کتاب میز پر ہے، اور نمبر 3، ہماری دوستی لاجواب ہے۔ کتاب میز پر ہے، قلم میز پر ہے، یا اسی طرح یعنی ذوات انک پارٹ میز پر ہے، یا کوئی اور چیز میز پر پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو کام ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ ہماری دوستی لاجواب ہے، ہماری دوستی لاجواب ہے، احمد کی دوستی لاجواب ہے، حامد کی دوستی لاجواب ہے، سلمان کی دوستی لاجواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب تنویر کی دوستی لاجواب ہے۔ بہت سارے نام ہو سکتے ہیں۔ ابھی مثالوں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اسلم، کتاب، مسجد، دوستی، اسلام آباد، پاکستان وغیرہ۔ ہمارا جو کام ہے تو وہ اصل کام جو ہے وہ اسم کے ساتھ ہے۔ تو اسم کے بعد جو ہمارا کام ہے تو پھر ہم جاتے ہیں، اسم کو انگلش میں مطلب ناون کہتے ہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہے وہ کون سی ہے؟ فعل، ورب، اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ فعل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا سہنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، یعنی فعل وہ کلمہ ہے۔ پہلے تو میں نے یعنی تعریف نہیں کی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، جانور، اینیمل جس کو انگلش میں کہتے ہیں، شخص مطلب یعنی کوئی پرسنالٹی، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ انسان پھر مطلب یعنی وہ تو ان کی الگ قسم ہو سکتی ہے کہ یا خاص ہو یا عام ہو، جانور یا جگہ یعنی مطلب پلیس، چیز، تھنگ، اور کیفیت کا نام ہو، مطلب کیفیت یعنی حالت، پوزیشن کا نام ہو۔ یہاں پہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا مطلب جو کام کیا جاتا ہے، یا سہنا یا ہونا، سہنا مطلب یعنی برداشت کرنا، زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ زمانے کے لحاظ سے یعنی جو زمانے کی جو قسمیں ہیں، حال، یا اسی طرح مختلف جو قسمیں ہیں وہ تو اردو میں الگ ہیں اور انگلش میں الگ ہے۔ بہرحال یعنی جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ مثلاً یعنی اکرم کھانا کھاتا ہے، اکرم کی جگہ آپ نوید بھی لکھ سکتے ہیں، حامد بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو دوسری مثال ہے وہ یہ ہے کہ نوید سوتا ہے، یا نوید سوتا ہے، احمد سوتا ہے، سلمان سوتا ہے، یا کوئی اور، یا مشال سوتا ہے۔ نمبر 3 یعنی شہزاد پڑھتا ہے، یا شہزاد مطلب پڑھتا ہے، یا شہزاد کی جگہ محمد احمد پڑھتا ہے، یا کوئی اور مطلب یعنی جنید پڑھتا ہے۔ جنید کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، کسی بھی کلاس میں ہو سکتا ہے، 10G میں بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، یا مختلف جو اسکول میں جو مختلف کلاسز ان کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں یا بنی ہوئی ہوتی ہیں، جو نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مثالیں کھاتا ہے، سوتا ہے، پڑھتا ہے، فعل کی مثالیں ہیں۔ ابھی یہ جو مثالیں دی گئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو اصل میں ایک ٹو دا پوائنٹ ہمیں
کہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے ان چیزوں میں تو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ 9 10 کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طرف چلا جائے یا کسی اور قسم کی طرف چلے جائے تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل میں اگر سمجھایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو کھانا کھاتا ہے مطلب مثالیں کھاتا ہے، سوتا ہے، پڑھتا ہے، فعل کی مثالیں ہیں، تو یہ مثالیں مطلب کھانا یعنی اس میں ایک کام ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کو تو کام کو کہتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے سوتا ہے یہ بھی ایک کام ہے، پڑھنا یہ بھی کام ہے، جاگنا یہ بھی کام ہے، چلنا بھی کام ہے، بھاگنا بھی کام ہے، سونا بھی کام ہے، اور یہ اسی طرح باتیں کرنا یہ بھی کام ہے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مثال یہاں تک یہ کافی ہیں۔ ابھی جاتے ہیں یعنی چلتے ہیں کہاں کی طرف؟ یعنی حرف کی طرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کی کیا تعریف ہوتی ہیں یا کیا تعریف ہونی چاہیے؟ تو ابھی حرف کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ حرف اصل میں وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہے اور نہ فعل ہے۔ اسم اور فعل کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مگر اسم اور فعل دونوں کو ملا کر مفہوم ادا کرتا ہے۔ مطلب یعنی جو حرف ہے تو نہ ان کو اسم کہا جاتا ہے، اسم مطلب یعنی کسی نام، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام بھی نہیں ہے، اور نہ یہ فعل ہے، نہ یہ کوئی کام ہے، مگر اسم اور فعل دونوں کو ملا کر مفہوم ادا کرتا ہے۔ یعنی ان دونوں چیزوں کو جب ملایا جائے تو اسم اور فعل دونوں کو ملا کر یعنی کنیکشن، انٹر کنیکٹڈ کر کے مفہوم ادا کرتا ہے۔ مفہوم کیسے کہتے ہیں؟ مفہوم کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کا مطلب یعنی فہم ہے، فہم کا مطلب یعنی سوچ، کوئی سمجھ کی بات جو ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں مفہوم ادا کرتا ہے۔ گویا حرف الفاظ میں ربط اور تعلق کے لیے آتا ہے۔ گویا حرف الفاظ میں ربط مطلب یعنی کنیکشن کرنا، کسی چیز کو کنیکٹ کرنا، کسی چیز کو مطلب یعنی منسلک کرنا، اور تعلق کے لیے آتا ہے۔ تعلق مطلب انٹر ریلیشن جس کو کہتے ہیں، ریلیشن جس کو رشتہ کہتے ہیں، رشتہ کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ پھر میں نے کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نام جو لکھا ہوا ہے حیان چھت پر سو گیا، یا سلمان چھت پر سو گیا۔ یہ مختلف نام اس لیے میں بتاتا ہوں کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے خفا نہ ہو جائے کہ یہ تو ہمارا نام لیا ہے، محمد احمد کا نام کیوں نہیں لیا، مبشر کا نام لیا ہوتا یا کسی اور کا نام لیا ہوتا۔ جنید مسجد پہ بیٹھا ہے، ظاہری بات ہے کہ جنید تو وہ مولوی ٹائپ قسم کا لڑکا ہے، تو جنید مسجد میں بیٹھا کیا کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں یا تو وہ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ درس وغیرہ میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے۔ اور مثال نمبر 3 ہے محمد احمد نے گاڑی چلائی۔ احمد تو گاڑی چلا سکتا ہے، نہیں چلا سکتا، لیکن یہاں پہ تو ہم نے مثال دی ہوئی ہے۔ ان مثالوں میں ابھی نیچے جو دیے گئے ہیں پر، میں، نے حرف ہیں، یعنی ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جو مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حیان چھت پر سو گیا، تو یہ جو چھت پر کا لفظ پر کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ اور یہاں پہ جنید مسجد میں بیٹھا ہے تو یہ مسجد تو یہ تو اسم ہے، لیکن یہاں پہ جو میں کا حرف ہے تو اس کو میں کا حرف یہاں پہ دیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں کی وجہ سے یہ جملہ بنایا گیا ہے۔ اگر میں یہ جملے اس طرح بناتا کہ حیان چھت سو گیا تو پھر یہ جملہ تو صحیح سینس یعنی نہیں دیتا، پھر اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان جو سنتا ہے تو اس کا مفہوم یعنی ذہن میں نہیں بیٹھ جاتا۔ یہاں پہ جو لیا کہا گیا ہے کہ ملا کر مفہوم ادا کرتا ہے، مفہوم اسی کو کہتے ہیں، یعنی سمجھ آ جاتی ہے، بات کی سمجھ آ جاتی ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جنید مسجد میں بیٹھا ہے، تو اگر میں یہاں پہ یہ لکھوں کہ جنید مسجد بیٹھا ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار بیٹھا ہے یعنی مطلب مسجد، اور تو میں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ لوگ بہت سارے جو لوگ انہیں استعمال نہیں کرتے، دوران کے بعد میں کا اضافہ کرنا ضروری ہے، یعنی میں نے اچھی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اور اس میں یعنی اسی دوران میں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال محمد احمد نے گاڑی چلائی، تو یہاں پہ محمد احمد گاڑی چلائی تو پھر یہ تو مفہوم نہیں دیتا، پھر اسی وجہ سے محمد احمد نے، محمد سلمان نے، سعد سلمان نے، مبشر نے، یا اسی طرح کچھ اور نام بھی ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے گاڑیاں چلائی یا گاڑی چلائی۔ ان مثالوں میں پر، میں، نے حرف ہیں، سے، کو، تک، کا، کے، کی، پر، میں سارے حروف ہیں۔ تو
تو یہ بہت سارے حروف اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک حرف نہیں ہے، بہت سارے حروف اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے تاکہ ان کا مفہوم یعنی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ حروف کی وجہ سے جملے بنتے ہیں، جملوں مطلب یعنی جملے کیوں بنتے ہیں، جملوں کے اندر جو کنیکشن ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے وہ آ جاتی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ چکے ہوں گے، اور آئندہ بھی میں کچھ انشاءاللہ اور چیزوں کو حوالے سے انشاءاللہ میں بتاتا جاؤں گا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں، بلحاظ زمانہ ہے، بلحاظ معنی ہے، بلحاظ بناوٹ، یا اسی طرح فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یا حروف کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بہت ساری قسمیں ہیں انشاءاللہ، وہ کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا کہ اسم کی جو قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں یا کون کون سی ہونی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ فعل کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، اس سے استفادہ کریں، مطلب انہیں فائدہ اٹھائیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسم کی جو قسمیں ہیں تو وہ اسم بلحاظ تعداد ہے، اسم بلحاظ جنس ہے، اسم بلحاظ معنی ہے، اسم بلحاظ بناوٹ ہے۔ اسم بلحاظ تعداد کون سی ہے؟ واحد اور جمع۔ اسم بلحاظ جنس مذکر مؤنث، یہ ان کی قسمیں ہیں۔ اسم بلحاظ معنی تو یہ اسم معرف، اسم نکرہ۔ اسم بلحاظ بناوٹ تو جامد، مشتق، مصدر۔ تو یہ ان کی اقسام ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کی جو اقسام ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔